there is a breaking news اور وہ یہ کہ دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو شکست دے دی ہے. پاکستان has been bowled out اور پوری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ کہ سیریز ہے وہ 1-1 سے برابر ہو چکی ہے اور پاکستان جو کہ پہلے بہت ہی زبردست پوزیشن میں آ گیا تھا کہ جب ویسٹ انڈیز کے پہلے اننگز میں آؤٹ کر دیے تھے 54 پہ 8, لیکن اس کے بعد وہاں سے ویسٹ انڈیز نے زبردست کم بیک کیا. کریڈٹ گوز ٹو ویسٹ انڈیز کی ٹیل اینڈ کہ جنہوں نے زبردست پرفارم کیا اور اس کے بعد انہی بولرز نے جب وہ بیٹنگ کے بعد بولنگ کے لیے آئے تو انہوں نے پاکستان ٹیم کے پرخچے اڑا دیے اور دوسری اننگز میں بھی پاکستان جو ہے وہ اچھا خاطر خواہ جو ہے وہ نہیں کر سکا. آخری مرتبہ ویسٹ انڈیز پاکستان میں کوئی ٹیسٹ میچ 90 کی دہائی میں جیتا تھا اور اب فائنلی ایک بار پھر ویسٹ انڈیز نے میچ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے. آج کے دن کا جب آغاز ہوا تھا تو پاکستان کو 178 رنز درکار تھے اور اس کی 6 وکٹیں باقی تھیں اور بہت کچھ ذمہ داری تھی سعود شکیل پہ, لیکن وہ پہلے ہی اوور میں چلتے بنے جس کے بعد نائٹ واچمن جو تھے کاشف وہ آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد وکٹیں آتی گئیں جاتی گئیں. تاش کے پتوں کی طرح بیٹنگ لائن بکھر گئی. نہ رضوان ٹک کے کھیل سکے اور نہ ہی سلمان علی آغا اور آخر میں رہی صحیح کسر ساجد خان کے آؤٹ ہونے کے بعد پوری ہو گئی. تو پاکستان کی ٹیم حسرت و یاس کی تصویر بنی رہی. وہ کہہ سکتے ہیں, شاعر کہتا ہے, لو خود اپنے دام میں صیاد آ گیا. تو پاکستان نے جو سپن کا جال بچھایا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے انگلینڈ کو وائٹ واش کیا اور جس کی بدولت انہوں نے یہی ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی پہلا ٹیسٹ میچ جیتا. پاکستان کے پاس بہت نادر موقع تھا. ناؤ دس لیڈز ٹو پاکستان اینڈنگ آن دا لاسٹ نمبر آف WTC کا ٹیبل. ہم غالباً آخری نمبر پہ آ رہے ہوں گے اس لاس کے بعد کیونکہ مزید ٹیسٹ میچز ہیں نہیں اور پاکستان کا اس پہ سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا پڑے گا کیونکہ اس کے آگے ون ڈے سیریز تو ہم کھیلیں گے لیکن چیمپئنز ٹرافی بھی ہے. لیکن چلیں, ویسٹ انڈیز نے یہ میچ اپنے نام کر لیا ہے اور یہ سیریز جو ہے وہ 1-1 سے برابر ہو گئی ہے. اسپورٹس جرنلسٹ ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. ارشاد, جو ہم نے بنایا جال وہی بن گیا ہمارے لیے وبال. کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی دوسری اننگز کی بیٹنگ کو؟ پاکستانی بیٹسمینوں نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.